آج عید کا دن ہے اور میں عید کے دن موجود ہوں لائن آف کنٹرول پر. لائن آف کنٹرول جو پاکستان اور بھارت کے کشمیر کے درمیان ہے, آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان, اور میں ایک چیک پوسٹ پر موجود ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ پاکستان کے نوجوان فوج کے فوجی عید کا دن چیک پوسٹوں پر کیسے مناتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں اس چیک پوسٹ کے کمانڈر, کمپنی کمانڈر کیپٹن علی رضا. السلام علیکم علی رضا. وعلیکم السلام. عید مبارک. خیر مبارک. آپ کو بھی عید مبارک میری طرف سے, اور میری جو جوان ہیں جو وردی میں موجود ہیں ان کی طرف سے میں پوری قوم کو عید مبارک کہنا چاہوں گا. تو آپ کو بھی اور آپ کی ٹیم کو بھی میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. عادت ہو گئی ہے چیک پوسٹ پہ عید منانے کی, گھر نہ جانے کی؟ بالکل. ابھی میرا یہ جو 2026 چل رہا ہے یہ 8واں سال ہے فوج میں. تو ہیومن سائیکالوجی کہتی ہے کہ اگر آپ ایک مہینہ کوئی کام لگاتار کریں تو آپ کی عادت بن جاتی ہے. تو ہمیں 8 سال ہو گئے, تو یہ عادت ہماری بن گئی ہے. چیک پوسٹ پہ عید مناتے ہیں بالکل ایسے. نماز پڑھتے ہیں عید؟ بالکل الحمدللہ. عید کی نماز نماز نہیں ہوتی کیونکہ آپ کو پتہ ہے فارورڈ پوسٹ پہ ہم, تو اس طرح سے ہمیں مین پاور کم ہوتی ہے. تو ہم کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز پہ ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ عید کو منانے کے لیے کچھ پکوان وغیرہ تیار کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی جو عید کی نماز ہے وہ ایک جامع نماز ہے, تو جو کہ پوسٹوں پہ پاسبل نہیں ہے. عید کے دنوں میں لوگ اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے گھر والے ایک خون کی طرح ہوتے ہیں, اور بالکل اپنے گھر والوں کی یاد بھی آتی ہے اور ہم ان سے بالکل بات کرتے ہیں. اور می بینگ کمپنی کمانڈر ہم پوسٹ پہ چکر لگاتے ہیں, لوگوں کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, ہنسی مذاق کرتے ہیں. تو اس طرح سے عید کا دن بھی ہمارا اچھا گزر جاتا ہے. کیا ماحول ہوتا ہے اوور آل پورا سال چیک پوسٹ پہ؟ مطلب اتنی دور, مجھے یہاں آنے میں اتنی دقت ہوئی پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے. اس چیک پوسٹ پہ بالکل اینمی کے قریب سامنے آپ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کے اور اینمی کا روز آمنا سامنا ہوتا ہے. کیا ماحول ہوتا ہے؟ بس اگر آپ روٹین کی ایک بات کرتے ہیں تو ہماری 24 گھنٹے ہم کہہ لیں کہ یونیفارم میں ہوتے ہیں, اور 24 گھنٹے ہم ٹریننگ کے مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک ہمارے لیے فزیکل اور مینٹل دونوں طرح سے ہمارے لیے ایک چیلنج ہے, جس کو ہم نے بڑے شوق سے چنا ہے, اور شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس شوق کے لیے چنا ہے. تو ہماری 24 گھنٹے پورا سال یہی روٹین چلتی ہے کہ ہم لوگ ٹریننگ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو تراش رہے ہیں اپنی فوج کا نام اجاگر کرنے کے لیے, اس کے نام کو بلند و بالا کرنے کے لیے, اور پاکستانی جھنڈے کے لیے ہر دم ہم اس کی کوشش میں, اس کی جد و جہد کے لیے لگے ہوئے ہیں. علی رضا, بنیان المرصوص میں جب 10 مئی والا تھا تو کشمیر کے اس سیکٹر پہ بھی بہت گولہ باری ہوئی تھی. آپ یہیں تھے اس وقت؟ بالکل میں یہیں پہ تھا, اور بہت زیادہ گولہ باری ہوئی تھی. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص میں جو فتح عطا فرمائی ہے, نہ صرف پاک فوج کو بلکہ پاکستان ایئر فورس کو اور پاکستان نیوی کو ہر لحاظ سے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے. اور ہم پہ بے شک جتنا بھی دشمن نے فائر کیا ہے, لیکن دشمن کی آنے والی نسلیں کئی سالوں تک یاد رکھیں گی جو ان کو ان کی جارحیت کا جواب دیا گیا ہے. مطلب ہم نے دیکھا بہت ساری دشمن کی چیک پوسٹیں اڑائی بھی گئیں, اور بھی میں راستے میں آ رہا تھا تو کچھ درختوں پہ گولوں کے نشان ابھی بھی موجود تھے جو بتا رہے تھے کہ دشمن کا گولہ یہاں تک آیا تھا. کتنی چیک پوسٹیں اس کے کشمیر میں ہم نے ان کی اڑا دی تھی؟ ابھی ہم نے بہت ساری پوسٹیں جو ہیں کشمیر کی اوور آل ہم نے تباہ کی ہیں. اگر میں اپنی یونٹ کی بات کروں تو ہم نے ان کی 8 پوسٹوں کو بالکل تباہ کر دیا تھا. اس کے علاوہ دشمن کو ہم نے 2 دن کے اندر مجبور کیا تھا کہ دشمن نے اپنی پوسٹوں پہ سفید جھنڈے لہرا دیے تھے, جو کہ ایک طرح سے امن اور سرنڈر کی نشاندہی ہے. اور ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ آپریشن بنیان المرصوص کے بعد LOC پہ اکثر فائرنگ ہوتی رہتی تھی, یہ ہاٹ بارڈر ہوتا تھا. اب یہ بنیان المرصوص کے بعد ہاٹ بارڈر ہے یا اب ہاٹ بارڈر نہیں ہے؟ نہیں, الحمدللہ آپریشن بنیان المرصوص کے بعد جس طرح سے دشمن کو اس کی جارحیت کا جواب دیا گیا ہے, ابھی دشمن میں وہ جرأت نہیں ہے جو وہ جرأت پہلے رکھتا تھا. ابھی ہمارا جب سے آپریشن بنیان المرصوص کا اختتام ہوا ہے تب سے لے کے آج کے دن تک, اس گھڑی تک ایسا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے جہاں پہ ہمارا کراس بارڈر فائر شروع ہوا. میں تھوڑا چھت دیوار سے اوپر ہوا تھا, آپ نے کہا تھا نیچے ہو جائیں, اینمی فائر کرتا ہے. اکیلے دیکھ کر کسی کو فائر کرتا ہے؟ بالکل دشمن ہے. ہم نے اپنی وہ تمام سیفٹی پریکاشنز لینے ہیں, ہم نے وہ جو تمام چیزوں کو ان آبزرویشن سے بچنا ہے جس میں دشمن اس لمحے کا, اس موقع کا فائدہ اٹھا کے کسی بھی قسم کا نقصان ہمیں پہنچا سکتا ہے.
تو ہم تیار ہیں, ہمارے بنکرز موجود ہیں, ہمارے لوگ ان پلیس ہیں, سنائپر ان پلیس ہیں, ہم بھی دشمن کو دیکھ رہے ہیں, لیکن جہاں پہ ہم لوگ خود ایک ٹارگٹ ایز اے ٹارگٹ پریزنٹ کریں گے اپنے آپ کو, وہاں پہ دشمن اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. بنیان المرصوص میں کوئی کیجولٹی تھی یا؟ ہمارا الحمدللہ بنیان المرصوص میں ایک شہادت ہے سپاہی عدیل اکبر, جو کہ تمغہ جرت دیا گیا, جو نشان حیدر کے بعد دوسرا بڑا ملٹری اعزاز ہے, وہ ہمارے سپاہی عدیل اکبر شہید کو دیا گیا ہے, اور وہ شہید ہوا تھا ہمارا, اور ایک ہی کیجویلٹی اور ایک ہمارا جو جوان ہے وہ زخمی ہوا تھا. عدیل اکبر کی کیا بہادری تھی؟ عدیل اکبر بیسیکلی کامبیٹ میڈکس کی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا. کامبیٹ میڈکس بیسیکلی یہ ڈیوٹی ہے کہ اگر جنگ کے دوران کوئی بندہ زخمی ہو جاتا ہے تو اس کو فرسٹ ایڈ دینے کے لیے ان کو اسپیسیفک کیڈرز کورسز کرائے جاتے ہیں. تو بیسیکلی سپاہی عدیل اکبر ایک کامبیٹ میڈک کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے, اور اسی دوران جب ایک ہمارا بندہ جو زخمی ہوا تھا اس کو ایویکویٹ کرنے کے لیے اور فرسٹ ایڈ دینے کے لیے وہ اس کے پاس کیے ہیں, اور اتنے میں اینیمی کا ایئر برسٹ ایمونیشن آیا جس کی وجہ سے سپاہی عدیل اکبر کی شہادت ہوئی ہے. تو اس بہادری پہ انہیں تمغہ جرت دیا گیا. اب دوبارہ ذرا عید پہ آ جاتے ہیں. عید والے دن کی ذرا صبح ہوئی, جی کیا روٹین ہوتی ہے؟ صبح سب سے پہلے شروع فجر سے ہوتی ہے, تو فجر ہوتی ہے, فجر کے بعد لوگ اپنی اپنی قرآن خوانی کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے صبح کا ٹائم ہوتا ہے ناشتے کی روٹین ہو جاتی ہے, سب ملتے ہیں, عید مبارک ایک دوسرے کو کہتے ہیں, اپنے گھروں میں بات کرتے ہیں, خوشی کا سماں ہوتا ہے, لوگ دوسری پوسٹ پہ جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, اور اس طرح بس میٹھے پکوان, آپ کو پتہ ہے چھوٹی عید پہ جو ہے وہ میٹھے پکوان بنائے جاتے ہیں. ابھی ہم آپ کو بھی ٹیسٹ کرائیں گے, اور یہاں پہ ابھی بھی پکوان بنائے جا رہے ہیں. تو بیسیکلی یہی خوشیاں ان کی. اب میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہیومن سائیکالوجی کہتی ہے کہ ایک مہینہ عادت بنا دیتا ہے, تو ان لوگوں کو یہاں پہ 10 سال 18 سال ہو چکے ہیں. تو بیسیکلی یہ ہر 4 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد 10 دن کے لیے چھٹی جاتے ہیں, تو مین گھر ان کا یہی ہے. تو بیسیکلی جہاں پہ یہ رہ کے سارے ماحول کے عادی ہیں, اور جہاں پہ شاید یہ زیادہ خوش ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ اگر یہ عید اپنے گھر والوں کے ساتھ. آپس میں کیا کھیلتے ہیں؟ لوڈو کھیلتے ہیں, تاش کھیلتے ہیں, کہ کوئی گیم کرتے ہیں؟ اتنی اوپر پہاڑ پر بیٹھے ہیں, کیسے ٹائم اسپینڈ؟ بالکل, ہمارے پاس یہاں پہ لوڈو ہے, تاش ہیں, اور ہمارے پاس الحمدللہ یہاں پہ ہر پوسٹ پہ ایک لائبریری ہے جس میں ان کو بکس دی گئی ہیں. ان کو ہم نے رسالے دیے ہوئے ہیں, پاکستان آرمی کی کورس کی بکس دی ہوئی ہیں جو یہ اپنی کورسز کی بھی تیاری کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہم نے ناولز دیے ہوئے ہیں, اردو ناولز, اور یہ لوگ بالکل پڑھ رہے ہیں یہاں پہ. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کوالیفائڈ ہیں, ان کو ہم نے انگلش بکس بھی پرووائڈ کی ہوئی ہیں انکلوڈنگ ناولز اینڈ ہسٹری, جو کہ وہ مطالعہ کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ٹائم گزارتے ہیں اپنی فورس پہ. آپ کے گھر والے آپ کو کہتے نہیں سجنا عید والے دن پہ آ جایا کر؟ بالکل وہ ہمیں کہتے ہیں, لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ 8 سال سے یہ ماحول اور یہ وردی یہ ہمیں شاید جانے بھی نہیں دیتی. ہمیں اگر ہم تھوڑی سی اگر کسی سے بات کریں بھی تو ہمیں جانے دیں گے, کوئی بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی جانے نہیں دے گا. لیکن یہ ہے کہ جو ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے لیے 24 گھنٹے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے گھر والوں سے دور ہیں, تو شاید اگر وہ اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں تو یہ میرے لیے کوئی قربانی نہیں ہے اگر میں یہاں پہ ہوں ان کے ساتھ. عید والے دن آپ کے جو متحد ہیں, جو آپ کے ساتھ ہیں, یوزلی ان کی کیا ڈیمانڈ آپ کے پاس آتی ہے؟ ان کی کچھ ڈیمانڈ نہیں آتی. وہ اکثر کمپنی کمانڈر کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ آج آپ ہمیں میٹھا کھلا رہے ہیں, یا آج آپ ہمیں کوئی کھانا کھلا رہے ہیں. تو کمپنی کمانڈر پھر یہ کرتا ہے کہ کچھ بھی ان کو جو بھی کھانا ہوتا ہے اس کا سامان منگوا کے انہیں کھانا کھلایا جاتا ہے, اور اس طرح یہ دن گزرتا ہے. جوان آفسر سے عیدی لیتا ہے. یہ ٹرینڈ موجود ہے کہ جوان آفیسر سے عیدی لیتا ہے؟ بالکل یہ ٹرینڈ موجود ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمیشہ موجود رہے, یہ قائم رہے یہ ٹرینڈ, اور یہ بالکل آفسر سے عیدی لی جاتی ہے.